بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، کتاب الایمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر الحدیث. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محض اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ ماہ مبارک عطا فرمایا. اس میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تسبیحات پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی اور حسب توفیق نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ سب اللہ کے فضل، اس کے توفیق سے ہوا. ان دنوں میں ٹوٹے پھوٹے طریقے پر جو بھی عمل ہم سے ہوا، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہماری زندگی میں تقوی والی صفت کے آنے کا ذریعہ قرار دے. دیکھتے دیکھتے رمضان کا 2 عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا اور آخری عشرہ عتق من النار کا عشرہ ہے جو آج سے شروع ہو چکا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے اندر جوش ہوتا ہے، شروع میں تو عبادت کے جوش میں خوب محنت کرتے ہیں اپنی ہمت کے اعتبار سے، لیکن جیسے جیسے عید کا زمانہ قریب آتا ہے، رمضان کا آخر ہوتا رہتا ہے، پھر وہ جوش کم پڑ جاتا ہے. حالانکہ ہم معاملہ برعکس ہے کہ آخر میں جو راتیں ہیں انتہائی قیمتی ہیں، کیونکہ شب قدر اسی آخری عشرے کی طاق رات کے اندر ہے جو انتہائی قیمتی رات ہے. انسان کو جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اپنے کوشش کے اعتبار سے ہوتی ہے. بقدر القد تکتسب المعالی فمن طلب العلا سہر اللیالی. کہ جد و جہد اور کوشش کے اعتبار سے انسان بلندیوں کو حاصل کرتا ہے، اور جو بلندی کا طالب ہوتا ہے، اعلیٰ مناصب اور اعلیٰ عہدے اور جو کامیابیوں کو چاہتا ہے، وہ رات کو سو کر نہیں گزارتا، رات کو جاگ کر گزارتا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے گھر کے اندر بلایا، عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس کے بعد ہمارے بہت سے بھائی اپنی ضرورتوں کے میں اور اپنے کام سے وہ چلے گئے، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سننے کی اور سنانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. بہت دنوں کے بعد آج کتاب الایمان سے یہ درس شروع کیا گیا ہے، اس لیے کہ تمام محدثین نے، بلکہ خاص طور سے حضرت
صاحب مشکات نے کتاب الایمان سے حدیث کی کتاب کو شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنت میں انسان ایمان کی بنیاد پر جائے گا۔ اس دنیا سے اگر اپنے ایمان کو بچا کر لے گیا، ہو سکتا ہے وہ گنہگار ہو سکتا ہے کہ اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، اگر جہنم میں اس کو جانا بھی پڑا اپنی گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے لیے، تو کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اس سے ایمان کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان اللہ کے خزانے کی کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کتاب الایمان کے عنوان سے اس حدیث کی شروعات کی ہے صاحب کتاب نے۔ پہلی فقط جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان ہم لوگ بہت سنتے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ ایمان کی حقیقت ہمارے دل کے اندر کتنی ہے، اس باب کو اور اس کی احادیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ذرا اپنی ایمان کا جائزہ لیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، حضرات صحابہ کرام، وہ ایمان کس مقام پر تھے اور ہم ان کے مقابلے میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ ایمان جب دل کے اندر اس کی لذت اتر جاتی ہے اور حقیقت اتر جاتی ہے، تو پھر انسان کو ایمان کے علاوہ کسی چیز کا نہیں چھوڑتی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لالچ اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی، اور دنیا کی بڑی سے بڑی دھمکی اس کے پائے استقلال میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال میں، حکایات صحابہ میں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان سے صرف نکلتا تھا احد احد، کہ یا تو ایمان کو چھوڑ دو کہ اسی حال میں مر جاؤ۔ وہاں کی دھوپ کیسی ہوتی ہے، ناقابل یعنی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے۔ عرب کی دھوپ مشہور ہے، اور اس زمانے میں وہ چٹان پر، پتھر پر، ریگستان پر، لیکن احد احد ہر تکلیف کو برداشت کر لیا۔ ہر طرح کی قربانی دینا آسان تھا ان کے لیے، لیکن ایمان ہاتھ سے چلا جائے اس کو کبھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے ملک کے مشہور جادوگروں کو جب اکٹھا کیا مقابلے کے لیے، تو جادوگر تو جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، معجزہ کیا ہے۔ تو جب ان جادوگروں نے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے ایک بڑے میدان کے اندر اپنے رسیاں اور لاٹھیاں جب ڈالی ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سانپ بن کر رینگ رہے ہیں، چاروں طرف سانپ ہی سانپ ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر اور خوف محسوس ہوا۔ یہ ڈر ان کا اپنا نہیں تھا کہ سانپ مجھے کاٹ لے گا، ڈر اس بات کا تھا کہ جادوگروں نے بھی جو اپنا وہ پیش کیا ہے جادو سانپ کی شکل میں، اور جب میں عصا ڈالوں گا اللہ کے حکم سے تو وہ بھی سانپ کی شکل میں ہوگا، تو امتیاز کیسے ہوگا کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو مت، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، سربلند کامیاب تم ہی رہو گے۔ اور حکم ہوا القِ عصاک، اپنا عصا کو ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو اژدہا بن گیا اور ایک طرف سے سارے سانپ کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو کا سانپ کسی کو نگل نہیں سکتا، جادو نہیں ہے، اس لیے سب کے سب سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، اور سجدے میں گر گئے اور کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اب فرعون نے دیکھا تو معاملہ تو الٹا ہو گیا، ہم نے اس لیے ان کو بلایا تھا تاکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے ان پر جادوگر حاوی ہو جائیں، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا تو خود کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان پر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر۔ اب اس نے دھمکی دینا شروع کی کہ کہیں قوم کے لوگ
اس واقعہ سے متاثر نہ ہو جائیں اور ایمان نہ قبول کر لیں۔ تب اس نے کہا اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے آپس میں ساز باز کیا تھا، اور یہ موسیٰ تمہارا بڑا معلوم ہوتا ہے استاد، کہ تم نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم یوں کریں گے تو ہم یوں کریں گے۔ گھبراؤ نہیں، ابھی ہم تمہیں کس سزا سے چکھاتے ہیں، اور تمہارا ایک ہاتھ ایک پیر، دائنا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو دائنا پیر، ہم کاٹ کر تمہیں درخت پر سولی پر چڑھا دیں گے، لٹکا دیں گے۔ تو جادوگروں نے کہا فقض ما انت قاض، جو چاہے کر لو۔ ارے کیا کرو گے، موت دے دو گے نا، اس سے زیادہ کیا کرو گے۔ یہ کیا تھا، جب وہ سجدے میں گرے اور ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی ان کو معرفت حاصل ہو گئی، وہ ایمان کی حقیقت ان کے دل کے اندر اتر گئی۔ اب جب حقیقت دل کے اندر اتر گئی تو فرعون کی دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن یہ ایک صحابی ہیں، وہ 80 آدمیوں کے ساتھ ایک نصرانی بادشاہ کی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو بادشاہ نے کہا تو اسلام کو چھوڑ کر ہمارا مذہب نصرانیت کو اختیار کر لو، اور ہم تمہیں اپنی آدھی سلطنت میں کا تمہیں مالک بنا دیں گے اور اپنی لڑکی سے شادی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے منظور نہیں، مجھے منظور نہیں۔ اس نے بہت سمجھایا لیکن نہ، ایک پل کے لیے بھی، یعنی میں آنکھ کھولوں میں مسلمان، پھر آنکھ بند کر کے پھر آنکھ کھولوں تو میں مسلمان، جتنی دیر میری آنکھ بند ہوئی ہے یعنی پلک جھپکنے کے بقدر بھی میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے آگ جلوائی اور اس میں دیگ چڑھوائی اور تیل کھولوایا، اور ایک ان کے ساتھی کو اٹھا کر کے اس کے اندر ڈلوا دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں پر سے گوشت الگ ہو گیا۔ کہا دیکھ رہے ہو نا، یہی تمہارا حال ہوگا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، یہی تمہارا حال ہوگا۔ اب کیا کہتے ہو؟ کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ تب بادشاہ نے کہا ان کو بھی لے جا کے اس میں ڈال دو۔ جب جلاد لے کر جانے لگے تو رونے لگے تو دجال جلاد جو ہے ان کو واپس لے کر کے آئے۔ لگتا ہے کہ ان کے ارادے کے اندر تزلزل پیدا ہو گیا، اور بادشاہ سے کہا تو رو رہے۔ تو بادشاہ نے کہا تو میں تو پہلے ہی کہا تھا اس کو قبول کر لو، اسی میں عقل مندی ہے۔ اب بادشاہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، تم غلط سمجھ رہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے جو آج اس کے نام پر قربان کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ کاش جتنے روئے میرے بدن کے اوپر ہیں، جتنے بال ہیں، اس کے بقدر مجھے جان ملتی تو ایک ایک کر کے میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ ہے وہ جذبہ، جب ایمان دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر آدمی دنیا کی بڑی سے بڑی سزا مصیبت اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی لالچ کام کرتی ہے، نہ کوئی دھمکی کام کرتی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے پیشانی کو بوسا دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہ میرے ساتھیوں کو بھی کہا تمہارے ساتھیوں کو بھی، تو انہوں نے ان کو بوسا دیا اور سب کو اس نے چھوڑ دیا۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے اور کارگزاری سنائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بوسا دیا، اور سب جو موجودین تھے لوگ ان سے کہا تم بھی ان کو بوسا دو۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان وہ چیز ہے جب یہ حقیقت دل کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، بس وہ اللہ کے لیے جان دینے تک کو تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے آئے، مدینہ کی طرف آ رہے تھے، اور دشمنوں کو پتہ چلا، مشرکین کو کا پیچھا کیا، تو ایک جگہ انہوں نے رک کر کہا کہ سنو، تم جانتے ہو میں بہت ماہر تیر انداز ہوں، کوئی میرے پاس پہنچ نہیں سکتا، جب تک میرے ترکش کے اندر تیر ہے میں تیر سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور تیر ختم ہو جائے گا تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور اگر اس کے بدلے میں تم اگر چاہو تو میری 2 باندیاں ہیں مکہ کے اندر، وہ تم لے سکتے ہو، اور میرا مال فلاں جگہ ہے اس کو بھی لے لو۔
جب یہ مدینہ آئے ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا تم نے نفع کی تجارت کی، سب کچھ قربان کرنا آسانی کے لیے۔ اب میرے بھائیو ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اس ایمان کے اعتبار سے۔ ٹکراؤ ہوتا ہے ایمان کا اور نفس کا، تو ہمارا ایمان غالب آتا ہے، ہمارا نفس غالب آتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی روایت راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے خلیفہ، فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر موجود تھے، ایک دن کی بات ہے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک صاحب آئے۔ طلع یہ صورت کے لیے بولا جاتا ہے، طلع مطلب طلوع ہونا، یعنی شان، ان کا جو ایک سراپا تھا، نورانی سراپا تھا، ایک ایسے شخص آئے، اب ان کا تعارف کرا رہے ہیں، کس طرح سے ان کا حلیہ بتا رہے ہیں۔ شدید بیاض الثیاب، کپڑا انتہائی سفید برق دم، شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ، یعنی بالکل نوجوان ہے اور کپڑا صاف شفاف ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، جن کے اوپر اثر کا کوئی سفر کا کوئی اثر اور کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یعنی اس زمانے میں سفر ہوتا تھا تو اونٹوں پر ہوتا تھا، گھوڑوں پر ہوتا تھا، تو سفر کرنے کی وجہ سے مسافر کے بال، اس کے کپڑے، اس کے بدن گرد آلود ہو جایا کرتے تھے، گرد سے اٹ جایا کرتے تھے۔ یہ مسافر باہر سے آیا نہیں ہے، کیونکہ اگر باہر سے آتا سفر کر کے تو سفر کے آثار گرد و غبار نظر آتے۔ ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو اس کو جانتا۔ اتنی بڑی آبادی تھی نہیں اس زمانے کے اندر، مکہ میں جو لوگ رہتے تھے قریب قریب سبھی لوگ جانتے تھے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اگر یہ مقامی ہوتا تو کوئی تو جانتا اس کو، مقامی نہیں ہے تو باہر سے آیا ہے، اگر باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے۔ بہرحال اس سے اپنی حیرت کا اظہار کیا اور فرمایا حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور بیٹھنے کے بعد اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنے سے ملا دیا۔ دو زانوں اس طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے، دو زانوں میں بیٹھ کر یعنی بالکل قریب ہو گیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آپ کی ران پر رکھا۔ فخذیہ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے ران پر رکھا۔ طالب علم کا ادب یہ ہے جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھے، دو زانوں بیٹھے اور ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھے، یا یہ کہ بعد میں آپ کے گھٹنوں کے اوپر اس نے اپنا ہاتھ رکھا۔ وقال یا محمد، اور اس کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے تھے، یا نبی اللہ کہتے تھے، یا محمد نہیں کہتے تھے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ۔ اب یہاں تھوڑا دیر رک کر کے ایمان کے بارے میں احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، بحث کی گئی ہے، اس کو میں نے اختصار کے غرض سے کچھ نوٹ کر لیا ہے تاکہ یہ سامنے آ جائے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایمان یہ امن سے ماخوذ ہے، یہ جو مصدر ہے الامن، اس سے مشتق ہے، اس سے ماخوذ ہے، اس کے معنی مامون ہونا، محفوظ ہونا، مامون ہونا، اور اگر یہ افعال میں چلا جاتا ہے دوسرے اس کے اندر مصدر سے تو اس کے معنی ہے مامون کرنا، محفوظ کرنا۔ تو مامون امن کا معنی پایا جاتا ہے، مامون ہونا اور مامون کرنا۔ مومن کو مومن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس سے اپنی جان و مال کے بارے میں مامون اور محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آیا ہے
کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے اپنے مال اور اپنے جان کے اوپر مامون ہوں، محفوظ ہوں، کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کے بارے آپ فرماتے کہ مومن نہیں؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے، اس کی برائیوں سے معمول اور محفوظ نہ ہو۔ تو ایمان یہ امن سے مشتق ہے، اس کا مطلب مومن حقیقی اور سچا مومن وہی ہے کہ دوسرے لوگ اس کی تکلیف سے، اس کی برائیوں سے، اس کی ایذاؤں سے محفوظ اور معمول ہوں۔ اسی طرح ایمان تصدیق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان نے جس کی تصدیق کر دی گویا اس کو اپنی تکذیب سے معمون کر دیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا مانا کہ اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ کو اس کی ذات کے، اس کی صفات پر ایمان لانا، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے، اس کو کہتے ہیں قدیم، اور اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ خالق، خلق کے معنی پیدا کرنا، اللہ ہی خالق ہے، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ رازق اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، روزی رساں اللہ ہے۔ تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو اس طرح ماننا، اس میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، تنہا تنہا وہ معبود برحق ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ تو گویا جو ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کے اوپر ایمان لا کر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے اس کو اپنی تکذیب سے یعنی جھٹلانے سے معمون کر دیا۔ یہ تصدیق ایمان کی حقیقت ہے۔ ایمان کی شرعی تعریف کیا ہے؟ هو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتاً، یعنی ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جن کے بارے میں بدیہی طور پر معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ نماز کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا ایک اہم جز ہے، دین کی بنیاد ہے۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے حج ہے، اسی طریقے سے شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا یہ حرام ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جن کے بارے میں بدیہی طور پر معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کی تصدیق کرنا اور یہ ماننا کہ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے یہ برحق ہے۔ تصدیق کا مطلب ہے جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ان کو دل سے سچا تسلیم کرے، لہذا جو ان کو دل سے سچا نہ جانے، خواہ اس کو ان کا علم و معرفت ہو، وہ مومن نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے جاننا اور ایک ہے ماننا۔ ایمان نام ماننے کا ہے، صرف جاننا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ یہود کے بارے میں کیا آتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں، آسمانی مذہب والے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفات کے ذریعے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، توریت میں، انجیل میں ہیں، ایسا جانتے ہیں جیسا آدمی اپنی اولاد کو جانتا ہے، کہ لاکھوں کے مجمع کے اندر آدمی کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں کچھ بھی دیر نہیں لگے گی۔ وہ اس سے زیادہ اچھے طریقے پر جانتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، لیکن ان کے لیے کارآمد نہیں ہوا۔ تو جاننا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے، ماننا یہ ضروری ہے، اور ایمان نام ہے ماننے کا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، ان کو معلوم ہوا تو آپ کی مجلس کے اندر آئے، جو اپنی کتاب کے اندر توریت کے اندر پڑھا تھا انہوں نے سب کی سب آپ کے اندر پایا، لیکن کچھ سوالات کیے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو کیسے معلوم ہوا؟ تو ان کو بھی نبی کے ذریعے سے ہی معلوم ہوا ہوگا
نبی کو جو کتاب نازل ہوئی توریت اس کے ذریعے سے معلوم ہوا ہوگا، تو سوال کیا تھا؟ انہوں نے سوال کیا اور آپ نے فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اس کا جواب بتایا ہے، اور جواب یہ ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرتا، بات دور چلی جائے گی۔ تو تصدیق کا مطلب یہ ہے جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ان کو دل سے سچا تسلیم کرے، لہذا جو ان کو دل سے سچا نہ جانے، خواہ اس کو ان کا علم و معرفت ہو، وہ مومن نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا۔ یہ فرق ہے محدثین کے یہاں اور امام صاحب کے یہاں۔ اصل میں 3 چیزیں ہیں، صرف اصطلاح کا فرق ہے، نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تصدیق قلبی دل کے اندر، دل سے اخلاص کے ساتھ تصدیق کرنا اور مان لینا اللہ اپنی ذات و صفات کے اندر جیسا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی، دل سے ماننا۔ لیکن دل کے اندر تصدیق ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ سامنے والا مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے دوسرا نمبر آتا ہے اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ جو تصدیق دل کے اندر ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا، تاکہ اس کے وہ دنیاوی احکامات جو ہوتے ہیں ایک ایمان والے کے، وہ اس کے اوپر جاری کیے جا سکے۔ اور تیسری چیز ہے عمل بالارکان، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا۔ جو احکامات بندے کی طرف متوجہ ہیں، جس وقت میں اس حکم کو اپنے عمل کے ذریعے پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں عمل بالجوارح یا عمل بالارکان۔ تو ایک ہے تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور متکلمین کے نزدیک ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، لیکن ایمان معلوم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اعتراف کرنا۔ اور یہ ایمان مکمل تب ہوگا جب جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، جو عمل ہے اس کو انجام دیا جائے، تو ایمان مکمل ہوگا۔ محدثین کہتے ہیں ایمان تینوں کے مجموعے کا نام۔ بات وہی ہے، اصطلاح کا فرق ہے، یعنی ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اقرار لسانی کا اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنے کا۔ وہ اس کو مرکب مانتے ہیں، امام صاحب اس کو بسیط مانتے ہیں۔ نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمان مکمل تبھی ہوگا جب آدمی تصدیق قلبی کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرے اور عمل سے اس کا اظہار بھی کرے۔ الحاصل حضرات کے یہاں عمل بالارکان ایمان کی حقیقت میں تو داخل نہیں ہے، مگر مکمل رکن ہے۔ یعنی جو عمل کا مطالبہ ہوتا ہے ایک مومن سے، اس عمل کو کرنے کے ذریعے سے انسان کا ایمان مکمل ہوگا اور کامل ہوگا۔ اور اگر عمل کے اندر کوتاہی ہوگی تو اس کا ایمان کے اندر بھی اتنا نقص ہوگا۔ یعنی کمال ایمان کے لیے لازم ہے، جس کا مطلب ہے عمل سے خالی شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن دخول جنت اول وہلہ کے لیے اعمال ضروری ہے۔ یعنی جو مسلمان دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ فاسق تو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جنت میں اول وہلہ میں جانے کے لیے، بغیر جہنم میں جائے ہوئے، اس کے لیے عمل ضروری ہے، جو اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان تو نام ہے تصدیق قلبی کا، لیکن اس کے لیے اقرار باللسان بھی ضروری ہے اور عمل بالارکان بھی ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان تصدیق قلبی کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن محدثین کرام کے یہاں چونکہ ایمان مجموعہ ہے، تصدیق قلبی کا بھی اور اقرار لسانی کا بھی اور عمل کا بھی، اس لیے جب عمل کے اندر کوتاہی ہوگی تو ایمان کے اندر نقص ہوگا، ایمان گھٹے گا۔ جو آدمی عمل کا اہتمام کرے گا تو ایمان بڑھے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ایمان گھٹنے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی جو انوارات ہوتے ہیں، نور ایمانی کیفیات ہوتی ہیں، وہ کیفیات کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، نفس ایمان کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وعظ کی مجلس ہے، تقریر اور بیان ہو رہا ہے، اور بیان کے اندر آخرت کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں، جنت اور جہنم کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مومن ہے جب بیٹھ کر سنتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے اور وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ الگ بات ہے کہ اس مجلس سے نکلنے کے بعد، جانے کے بعد جب اس کا ماحول بدل گیا، وہ کیفیت نہیں رہی۔ یہی ایمان کی کیفیت کا بڑھنا ہے۔
یہ ایمانی کیفیت کو بڑھنا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں ایمان، نفس ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان کی کیفیات کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کیفیت کبھی اس کی جیسے جوش مارتی ہے، نور ایمانی آپ نے دیکھا ہوگا جب وولٹیج پورا رہتا ہے تو روشنی کیسی رہتی ہے؟ پوری روشنی رہتی ہے، پنکھا بھی صحیح چلتا ہے، پمپ بھی صحیح چلتا ہے، لیکن جب وولٹیج ڈاؤن ہوتا ہے تو روشنی بھی کمزور ہوتی ہے اور مشینوں کی چال بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ایمان کیفیات، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ ایمان مجموعہ ہے ان تینوں چیز کا، وہ کہتے ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اب قرآن کے اندر کیا ہے؟ انما المؤمنون، وہ کیا ہے؟ وجلت قلوبہم الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا تصور سے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ کیسی قادر مطلق ذات ہے اللہ کی، کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ کی ہیبت سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ان کے روبرو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب ایمان بڑھنا اس کی تشریح کی گئی ہے ایک تو مومن بھی کے اعتبار سے، یعنی اب جتنی آیات نازل ہو چکی ہیں اور جن صحابہ کرام نے ان آیات کو سنا اس پر ان کا عمل ہے کسی نہ کسی درجے میں، کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر عمل وہ نہیں کہ ہر وقت اس کو ضروری ہوتا ہے۔ نماز تو روزانہ 5 وقت ضروری ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ ضروری ہے، لیکن کبھی عمل کا موقع آتا ہے، کسی کے حق میں آتا ہے کسی کے حق میں نہیں آتا۔ معاملہ پڑتا ہے خرید و فروخت کا، جس سے معاملہ پڑتا ہے اس سے جو احکام ہے اس سے متعلق ہوتے ہیں، ہر آدمی سے ہر وقت نہیں ہوتے ہیں۔ تو جتنے پر ان کا ایمان ہے، جب کوئی نئی آیت نازل ہوئی اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، یہی ایمان کا بڑھنا ہے۔ 200 آیات کے اوپر ان کا ایمان تھا جو اب تک نازل ہو چکی تھی، پھر مزید ایک آیت نازل ہوئی اس پر بھی ان کا ایمان، اس پر بھی انشاءاللہ عمل کریں گے، پھر آیت نازل ہوئی اس پر ایمان، تو یہ ہے ایمان کا بڑھنا۔ اور ایک مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ مومن جب بھی نئی آیات سامنے آتی ہیں تو اس کے لیے تیار رہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی عمل کریں گے۔ تو ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے، لیکن تعبیر کا ذرا فرق ہے۔ اب ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے؟ قرآن کے اندر کبھی ایمان اور اسلام کو ایک معنی میں ذکر کیا گیا ہے، جس سے وہ آیت ہے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، کیسی آیت ہے؟ نہیں فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہ پہلے مومن کا ذکر ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہاں مومنین اور مسلمین کو ایک معنی میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، مصداق دونوں کا ایک ہے۔ لیکن سورہ حجرات کے اندر ہے نا، قالت الاعراب آمنا، دیہات کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم یہ مت کہو کہ ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، ابھی تو ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے ظاہری تابعداری اختیار کر لی، ہم مسلمان ہوئے۔ تو اس کا مطلب مسلمان ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور ہے۔ اب اس میں فرق کیسے سمجھا جائے؟ تو جمہور علماء فرماتے ہیں ایمان نام ہے طاعت و انقیاد باطنی کا، اس کا تعلق دل سے، اللہ کے حکموں کی اطاعت اور اس کو حکموں کو ماننا، اس کا تعلق دل سے، دل سے اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اللہ کو معبود برحق ماننا، اللہ کو خالق ماننا، رازق ماننا، یہ باطنی انقیاد ہے۔ اور اسلام نام ہے طاعت و انقیاد ظاہری کا، تو ظاہری طور پر جو شریعت کے احکامات ہیں بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، یہ انقیاد ظاہری۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ اطاعت ہے، انقیاد ظاہری۔ ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں انقیاد ظاہری ہے، ہم حج کر رہے ہیں انقیاد ظاہری ہے۔ تو جو بھی شریعت کے احکامات اس پر عمل کر رہے ہیں یہ انقیاد ظاہری، اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے، ہاتھ سے، پیر سے، جسم کے دوسرے اعضاء سے۔ تو اس کا تعلق باطن سے ہے،
جس کا تعلق باطن سے ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، جس کا تعلق ظاہر سے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ لیکن مفہوم میں فرق ہونے کے باوجود دونوں میں تلازم ہے، ایمان کے لیے اسلام لازم ہے اور اسلام کے لیے ایمان لازم ہے۔ یعنی وہ ایمان جس کا تعلق انقیاد باطنی سے ہے یہ مکمل تبھی ہوگا ظاہری اعمال کو اختیار کیا جائے، اس کو انقیاد ظاہری کہتے ہیں۔ تو گویا اس کی ابتدا ہوتی ہے انقیاد باطنی سے اور اس کی انتہا ہوتی ہے انقیاد ظاہری کے اوپر۔ اسی طرح اسلام وہ معتبر ہوگا جس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ منافقین کیا ہے؟ پہلی پارہ کے اندر وہ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض وہ بھی جو کہتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے حالانکہ مومن نہیں ہے۔ یہ منافقین کی جماعت تھی جو زبان سے تو اپنے ایمان کی اظہار کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، سارا کام بھی کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے ایمان نہیں تھا، تصدیق نہیں تھی، اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا، لیکن ایمان مکمل ہوگا تب جب انقیاد ظاہری پایا جائے۔ اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کا، لیکن معتبر کب ہوگا جب اس کے ساتھ ساتھ انقیاد باطنی پایا جائے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب جو احکامات بندے سے متعلق ہیں ان سارے احکامات کو بندہ اپنی ذات سے پورا کرے، اور اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی تو اس کے اعتبار سے ایمان کے اندر نقص پایا جائے گا۔ اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو ایک تو اس کا تعارف کرایا کہ مقامی ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس کو جانتا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور باہر سے آیا وہ ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور آنے کے بعد بیٹھا جیسے طالب علم بیٹھتا ہے استاد کے سامنے، اور اس کے بعد پہلا سوال کیا مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تعریف کرتے ہوئے الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ اس کے سارے آداب کے ساتھ، سنن کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا جائے۔ پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، یعنی جو اس کے سنن مستحبات ہیں سب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو اس کو کہیں گے اقامت الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وتصوم رمضان، رمضان کو روزے رکھو۔ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو بشرطے کہ تمہارے اندر وہاں تک پہنچنے کی استعداد ہو، صلاحیت ہو۔ آج کے زمانے میں جو پیکیج ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے سے لے کر لوٹنے تک گھر والوں کا خرچہ، جو اپنے ماتحت ہیں، اپنی چھوٹی اولاد ہیں، اپنی بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا خرچہ اور سفر حج کا پورا خرچہ، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام سوالات کچھ ایسے کرتے تھے جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا تھا، تو ان کی تعلیم کے واسطے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو آیت نازل ہوئی وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، تم ایسے سوالات مت کیا کرو کہ اگر اس کا جواب ظاہر کر دیا جائے تو تم کو اچھا نہ معلوم، اچھا نہ لگے۔ تو صحابہ کرام محتاط ہو گئے اور سوالات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی دیہات سے آنے والا عربی شخص آئے، دیہاتی لوگ ادب سے واقف نہیں ہوتے ہیں لیکن مخلص ہوتے ہیں، جب وہ سوال کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے تو ہمیں بھی اس کا علم ہوگا، ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ان کی تعلیم کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہ سوالات وہ بھی ہیں جس میں اسلام کے وہ احکامات ہیں اجمالی طور سے اس کا پورا خاکہ اس کے اندر کھینچ دیا گیا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے۔ تو سورہ فاتحہ کس پارے کے اندر ہے؟ تو پورے 30 پارے کے اندر جو مضامین ہیں سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے مجموعہ کے اندر یہ حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ وہ سارے احکامات اجمالی طریقے پر اس کے اندر آ گئے۔ یہ سب اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ قال صدقت، جب آپ نے اسلام کی تشریح کی
تو وہ سائل کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا لہو یسأل ویصدق، ہمیں حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ اگر یہ طالب علم تھا تو پھر تصدیق کیوں کرتا؟ اس کا مطلب اس کو پہلے سے معلوم تھا، اور پہلے سے معلوم تھا تو سوال کیوں کیا؟ اصل مقصد وہ تعلیم صحابہ کرام کو بتلانا ہے کہ سوال کرنا چاہیے لیکن لا یعنی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، راوی کہتے ہیں پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، دل سے اللہ کو مانو، جاننا نہیں، دل سے اللہ کو مانو اخلاص کے ساتھ، اور اس کے فرشتوں کو، کہ فرشتے یہ نورانی مخلوق ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وکتبہ، اور جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں پر ایمان۔ ہمارا ایمان تمام رسولوں کے اوپر، تمام نبیوں کے اوپر ہے، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ہے، تمام فرشتوں کے اوپر ہے، لیکن ہم مانیں گے اپنے نبی کی، ہم عمل کریں گے اپنی کتاب جو قرآن پاک ہے اس کے اوپر، لیکن ایمان سب کے اوپر ہے کہ جو اللہ نے کتاب آسمان سے نازل کی ہے سب برحق ہے، جتنے نبیوں کے بھیجا ہے سب برحق ہیں۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر۔ اس دنیا سے زندگی کا جب خاتمہ ہوتا ہے، موت کے بعد سے انسان کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، جنت پہ جانے تک یہ اتنے مراحل ہیں، برزخی زمانہ ہو یا قیامت کے قائم ہونے کے بعد حشر کے میدان ہو، جنت میں یا جنت پہ جانے تک جو ہے یہ کیا ہے، یہ زمانہ ہے یوم آخر کا ہے، آخرت۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَخَيْرِ وَشَرِّ، اور ایمان لاؤ تقدیر کے اوپر، اچھی ہو یا بری، سب کی سب اللہ کی طرف سے، جو کچھ پیش آتا ہے قیامت تک، جو کچھ پیش آئے گا انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، یہ سب کی سب تقدیر کا لکھا ہوا ہے، اس سے خلاف نہیں ہو سکتا۔ قال صدقت، کہ آپ نے اس کی تشریح فرمائی تو کہا آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے اگلا سوال کیا مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ ایمان بھی ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا، اور عمل وہی اسلام ہے۔ اور احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں اخلاص، کہ ہمارا ایمان نفاق سے محفوظ ہو اور ہمارا عمل ریا سے محفوظ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے سے عمل کیا جائے، اور ایمان ہمارا مخلصانہ ہو، اس کے اندر نفاق نہ ہو، جو دل کے اندر ہو وہی زبان کے اوپر ہو، یہ کہتے ہیں احسان ہے۔ اور تصوف کے اندر اسی پر زور دیا جاتا ہے، تصوف میں جو قلبی امراض ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، جیسے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، بدگمانی ہے، یہ سب جو ہے جو قلبی امراض ہے، تو اللہ والوں کے یہاں محنت کر کے ان کی اصلاح کی جاتی ہے، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ قال، آپ نے اس کی تشریح فرمائی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت تو کس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن کہتے ہیں کأنک، عربی کے اندر یہ لفظ آتا ہے گویا کی، حقیقت نہیں، گویا کی تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک بار حضرت مفتی صاحب نے ایک قصہ سنایا اپنے استاد کا، مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سے ایک سوال کیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس پر سوال کیا حضرت مفتی صاحب نے اپنے استاد سے، میں کہا تمہارا کیا کام ہوتا ہے؟ کہا ساڑی یہ کام ہوتا ہے کہ جب تانی اس کی بناتے ہیں اور تاک کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہا اس کو جوڑ کر گاٹھی لگا دیتے ہیں، تو کیسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ ٹوٹا ہی نہیں۔ یہ تو نہیں کہیں گے ویسا ہی ہو گیا جیسا اور تاگ ہے بغیر ٹوٹا ہوا، لیکن چونکہ جوڑ دیا تو گویا کہ وہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ تو گویا کے مطلب، اب اس کی مثال جو سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں مکانات تعمیر ہوتے ہیں یا بڑی کا کام ہوتا ہے، وہ کام کرتے ہیں، بیچ میں اپنا کھیل کود بھی کرتے ہیں، مطلب گپ شپ کرتے ہیں اور دوسرے کام کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے میرا مالک دیکھ رہا ہے، آج تو وہ زمانہ آ گیا ہو کیمرے والا کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے، تو کیسے کام کریں گے؟ تو تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،
ہم اپنے آنکھ سے دیکھ تو نہیں رہے ہیں، فرض کرو اگر اللہ کو اپنے آنکھ سے دیکھیں تو ہم کیسے کریں گے؟ اس طرح اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، یعنی اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ بات تو یقینی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اپنی عبادت کو اللہ کو دکھا کر کرو۔ کوئی بھی قرآن پڑھو یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پوری نماز کے اندر استحضار ہونا چاہیے۔ قال فأخبرني عن الساعة، پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ مسئول کو علم نہیں، جس سے تم پوچھ رہے ہو یعنی مجھ کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تمہیں علم ہے، تم بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، تو قیامت کے علم صرف کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ قال فأخبرني عن اماراتها، تو اس نے کہا اچھا کہ مجھے اس کے علامات کے بارے میں بتائیے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، تو پہلی چیز آپ نے بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اخیر زمانے میں جب مسلمانوں کا اہل کفر و شرک سے مقابلہ ہوگا، جو باندیاں آتی ہیں بنائی جاتی ہیں، اب جو آقا ہوتا ہے اپنے باندی کو بیوی کی طرح استعمال کر سکتا ہے، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ چونکہ آقا کا بیٹا ہے، تو جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ جو اس کے باپ کی باندی تھی وہ سلوک کرتا ہے جو باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یا مراد یہ ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے قیامت سے پہلے کہ جب اپنی ماؤں کے ساتھ لڑکے ایسا سلوک کریں گے جیسا سلوک باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو چونکہ فتنوں کی آماجگاہ ہوگی، بہت زیادہ فتنے آئیں گے قرب قیامت کے اندر، تو ایک علامت تو یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ وان تر الحفاظ العراۃ العالۃ ریاش شائی یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تم دیکھو گے جو لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہیں، یعنی حقیر اور معمولی قسم کے لوگ جن کے پاس پہننے کو پورا کپڑا بھی نہیں، ننگے پیر ننگے بدن، اور فقیر اور غریب، بکریوں کو چرانے والے، حالات ایسے بدلیں گے، زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کو فخر کریں گے، شاندار بلڈنگیں بنائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس میں کمپٹیشن ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے۔ قال ثم انطلق، راوی کہتے ہیں اس کے بعد وہ سائل چلا گیا۔ فلبثت ملیا، کچھ دیر میں ٹھہرا رہا، یعنی کچھ دن میں رکا، اس کے بارے میں کچھ سوال نہیں کیا۔ کچھ دن کے بعد، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی مجلس میں آپ نے بتایا کہ جانتے ہو یہ کون تھے جو آئے تھے؟ ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو سائل کون تھا؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجلس میں موجود تھے آپ نے ان کو مجلس کے اندر بتایا، لیکن جو لوگ فوراً اٹھ کر چلے گئے تھے ان کو آپ نے بعد میں بتایا کئی دن کے بعد۔ جانتے ہو سائل کون تھا؟ قلت اللہ و رسول عالم، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ دین تو اللہ کے رسول سکھاتے ہیں، لیکن ان کا سوال ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا، اور آپ جو ارشادات فرمائیں گے اس سے لوگ سیکھیں گے۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ سوال تو کرنا ہے، لیکن سوال لا یعنی سوال بے دکا سوال نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ضرورت کے بھی چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں وہ پوچھنا ہے، وہ معلوم کرنی۔ تو یہ سب سے پہلی روایت ہے باب کتاب الایمان کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان کے تعلق سے جیسے کہ میں نے واقعات آپ کو سنائے ہیں کہ جب ایمان دل کے اندر اتر جاتا ہے اور آدمی اس کی چاشنی مل جاتی ہے تو اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، نہ دنیا کی بڑی سے بڑی دھمکی، نہ دنیا کی بڑی سے بڑی لالچ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ یہ ٹکراؤ ہوتا ہے ہماری نفسانیات کا، ہماری خواہشات کا اور ہمارے رسم و رواج کا۔ تو اب یہ خود فیصلہ کریں ہمارا ایمان غالب آتا ہے یا نفسانیت غالب آ جاتی ہے۔ سنانے کا مقصد ہے کہ ہم بھی اپنا غور کریں اور ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اس ایمان کے تعلق سے جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
اب جتنا آدمی ایمانی اعمال کو اختیار کرے گا اس کا ایمان محفوظ بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ برف ہے، 1 کلو برف ایک کڑھایا کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالیں گے، آنن فانن ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا اس کا۔ اسی طرح 1 کلو کھولتا ہوا پانی، جس پانی میں آئس کریم جمتی ہے اس میں ڈالیں گے، آنن فانن اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو چیز اپنے ماحول کے اندر محفوظ رہتی ہے۔ تو ایمانی اعمال اختیار کریں گے تو ہمارا ایمان صرف یہ نہیں کہ محفوظ رہے گا، بلکہ ایمان کے اندر ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ اور ایمان کے خلاف اعمال اختیار کریں گے تو اس سے کیا ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اگرچہ گندے ہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہمارا پالنہار ہے، اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، اے اللہ تو رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ تو نے اپنے کرم کے صدقے میں محض اپنے فضل سے اپنی رحمت سے مبارک عطا فرمایا۔ یا اللہ ہمیں اس پہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اے اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی، ذکر و اذکار نوافل کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے مولا جو کچھ ٹوٹے پھوٹے طریقے پر ہوا محض تیرے فضل سے تیری توفیق کی تائید سے ہو سکا۔ اے اللہ مگر ہمیں سے ہمارا کوئی بھی عمل اس قابل نہیں تیری بارگاہ عالی کے اندر پیش کیا جا سکے۔ اے اللہ ہر عمل کوتاہی سے بھرپور ہے، اے اللہ تیری ذات کریم ہے، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو وقت بچا ہوا ہے اس کی صحیح قدر دانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شب قدر کی مبارک راتیں اے اللہ آنے والی ہیں، اگر آج ہی کی رات میں وہ رات ہے تو آج کی رات میں، اور اگر دوسری راتوں کے اندر ہے تو ان راتوں کے اندر اے اللہ ہمیں شب قدر کی مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری ہی توفیق سے ممکن ہے، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اعمال صالحہ کا شوق پیدا فرما، رغبت پیدا فرما، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ناپسندیدہ اعمال کی نفرت اور بغض ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما، اس سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری معاشرت کے اندر دینداریوں کو زندہ فرما، ہمارے معاملات کے اندر دینداریوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ بے دینی سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت کے دلوں کے اندر دین کی محبت اور دین کی عظمت اور اہمیت پیدا فرما کر اس پر عمل کرنا آسان فرما۔ بیماروں کے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو بارے قرض سے بخشش نصیب فرما۔ اے اللہ جس کی جو بھی حاجتیں ہیں، اے اللہ ہماری جو حاجتیں دنیا کی اور آخرت کی ہم سے بہتر تو جانتا ہے، اے اللہ جو ہمارے حق مفید اور ضروری ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ ہیں دعاؤں کی درخواست کی ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجات مرادوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو ہر ایک کی جائز حاجتوں کو مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا